اور بلند ترین صلوات پڑھیں۔ آگے کے پیچھے آگے نکلیں، آگے آگے ایک ایک قدم آگے 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 تھوڑا آگے آگے بلند ترین صلوات محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، ائمہ طاہرین کے قاتلوں پر لعنت، ائمہ طاہرین کے منکروں پر لعنت، مولا حسین کے قاتلوں پر لعنت، شہداء کربلا کے قاتلوں پر لعنت، حق کے زہرا کے غاصبوں پہ لعنت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، برائے ہدیہ والی دوران آواز بلند صلوات۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس بابرکت اور انتہائی مقدس مجلس اعزاز سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو ان دو مجلسوں کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ دیکھیں کہ رب کائنات قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرمائے، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ دیکھیں کہ اس آیت کریمہ میں سورہ نحل کی آیت پڑھی میں نے، 16واں سورہ، رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، جار المستجیرین۔ واضح الفاظ میں کیا کہہ رہا ہے؟ من عمل صالحا، اللہ کہہ رہا ہے سورہ نحل، اللہ کہہ رہا ہے من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل بجا لائے، جو بھی عمل صالح کرے، جو بھی نیک کام کرے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہوا مومن، بس شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو۔ من توجہ کرے کے اوپر، من عمل صالحا
من ذکر اور انثى، جو مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی اچھا عمل کرے اللہ کہتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، با ایمان ہو، صاحب ایمان ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے ایسا اجر عطا کریں گے جو اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. اللہ بول رہا ہے رب کائنات کیا کریم ہے وہ اللہ، کتنا صاحب کرم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے، کتنا اکرم الاکرمین ہے. کہتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو تم عمل انجام دے رہے ہو ہم تمہارے اجر کو اس سے کہیں زیادہ عطا کریں گے. ٹھیک ہے نا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، ہر انسان کو اس دنیا میں امتحان دینا ہے. رب کائنات نے، پروردگار نے، خالق السما نے سورہ مبارکہ حل عطا میں ارشاد فرمایا حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا لم یکن شیئا مذکورا، جبکہ وہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا، وہ انسان قابل ذکر چیز نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے انسان کو مادہ تخلیق سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو آب مخلوق مادہ تخلیق سے پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلی ہے، تاکہ ہم، اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں انسان کا امتحان لیں. امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کوئی ہادی نہ ہو. بلند ترین سلمان مل کے بھائی محمد بھائی قرآن مجید کا پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. قرآن مجید کی آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے ان دو مجلسوں کے لیے، اور جو پیغام ہے انشاءاللہ مل کر ہم قرآن مجید کا نکالیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو پیدا ہوا ہے ہر انسان، میں ہوں یا آپ، بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، امتحان دینے کے لیے. ٹھیک ہے؟ اچھا تو اب کتنا کریم ہے وہ اللہ جو سورہ مبارکہ واللیل میں کہتا ہے انا علینا للہدی وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اللہ کہہ رہا ہے سنو انسانوں، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہم ہدایت کریں گے، ہم ہادی بھیجیں گے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور کہتا ہے دنیا بھی میرے قبضے میں، آخرت بھی میرے اختیار میں. تو کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری جاہل اور نادان انسان پر نہیں رکھی. اللہ بات رکھے اور مجھے صادق رہیے گا میرے کتنا کریم ہے وہ اللہ. نارے آخر میں لگے کہ بس جو لوگ ساتھ ساتھ چل کے رہیے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہر انسان کو امتحان دینا ہے. پچھلے گزر کے انہوں نے بھی دیا، جو آج گزر رہے ہیں وہ بھی دیں گے، جو اگلے پیدا ہوں گے اللہ پیدا کرے گا ان کو بھی امتحان دینا ہے. یہ کلیہ، یہ قاعدہ، یہ فارمولہ، یہ قانون میرا نہیں ہے، قرآن کا ہے. نبتلی ہے، تو میں پیدا کر رہا ہوں تاکہ تمہارا امتحان دو. ٹھیک ہے نا؟ اب علی والوں، نبی والوں، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اس دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ مسافر ہے، سفر کرے گا. اس کو سفر کرنا ہے. میں ہوں یا آپ، ہر ایک کو سفر کرنا ہے. تو انسان کے سفر کا آغاز ہے دنیا، اور انسان کے سفر کا اختتام ہے آخرت. جب تک ایمان اور عمل صالح یہ دونوں نہ ہو، انسان دنیا سے آخر کی طرف جا ہی نہیں سکتا. انسان کے سفر کا آغاز ہے دنیا اور اختتام ہو رہا ہے آخرت پر. ٹھیک ہے نا؟ اب میرا ذرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ پیغام سننے والوں تک پہنچا سکوں. دیکھیں قرآن مجید کو کھولیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے ایمان کا خطاب جو کیا اللہ نے وہ انسانوں سے کیا.
یا ایھا الذین آمنوا کتنے مقام پر آیا ہے؟ بار بار اللہ نے کہا ہے اے ایمان لانے والوں، اے ایمان لانے والوں، اے مومنوں، اے صاحبان ایمان، اے مومن، ہے نا؟ یہ مومن کون ہے؟ جانور تو نہیں ہے نا، انسان کو کہا ہے نا؟ تو سارے ایمان کا خطاب انسان سے، سارے شریعت کا احکام کا خطاب انسان سے، کتب علیکم الصیام، اے لوگوں ہم نے تم پر روزوں کو واجب کر دیا، تو روزے کا خطاب انسان سے، آتوا الزکات، زکات دو، زکات کا خطاب انسان سے، ہے نا؟ تو آپ نے دیکھا للہ علی الناس حج البیت، ہم نے جو مستطیع انسان ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کو واجب کر دیا، تو حج ہو یا نماز ہو یا روزہ ہو یا زکات ہو یا خمس ہو یا جہاد ہو، ان سب احکام کا امر کا خطاب ہے انسان سے۔ ساری شریعتیں آئی انسان کے لیے، ہدایت آئی انسان پر، توریت آئی انسان کے لیے، زبور کو اتارا انسان کے لیے، انجیل نازل کی انسان کے لیے، قرآن آیا انسان کے لیے۔ جانور کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے۔ جانور کتنا خوش نصیب ہے، توجہ ہے آپ سننے والوں کو، ہاں کریں گے تو مزہ آئے گا، سب ساتھ جاؤ۔ سارے ایمان کا خطاب انسان، سارے اعمال کا خطاب انسان، جانور نہیں ہے تو وہ تو بچ گیا نا، اسے نہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھنی ہے، نہ حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جانا ہے، نہ زکات نکالنی ہے، تو سارے ایمان کا خطاب انسان سے، سارے عمل کا خطاب انسان سے۔ بس اسی راز کو کھولنا ہے۔ راز کیا ہے؟ ہمارا خالق بھی اللہ ہے اور جانور کا خالق بھی اللہ ہے۔ عزیزوں دوستوں، راز یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، جانور کو پیدا کیا ہے۔ جانور کو اللہ نے ایک مخصوص جبلت اور مخصوص فطرت پر پیدا کیا ہے۔ ہر جانور ہے نا، ہر جانور پیدا ہوا ہے اللہ کی بنائی جبلت پر، اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے۔ میں مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کبوتر جانور ہے، بھوک مجھے بھی لگے گی، بھوک آپ کو بھی لگے گی، اور بھوک جانور کو بھی لگے گی، بھوک کبوتر کو بھی لگے گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ کبوتر کو جب بھوک لگتی ہے تو کبوتر اپنی غذا میں کبھی جانور کا گوشت نہیں کھاتا۔ وہ کیا کھائے گا؟ دانا ڈال دیا پھر دانا کھا رہا ہے، باجرہ ڈال دیا باجرہ کھا رہا ہے۔ توجہ کریں جملوں کے اوپر ذرا۔ کبوتر اس طرح، یہ ساری تمہیدیں جو مان رہا ہوں، یہ سارے جملے جو بول رہا ہوں، آپ کی بیداری رہے گی۔ نعرے آخر میں جب رزلٹ نکلوں گا دوں گا انشاءاللہ، پھر ساتھ چلیں گے نعرے۔ ابھی صرف آپ کو ذہنوں کو میرے جملوں کے ساتھ کرنا ہے، تاکہ مجھے ان جملوں کے ادائیگی کے بعد آپ کے ذہنوں کو میں تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ آمادہ کر رہا ہوں ان آیتوں کے لیے جو آیتیں پڑھنی ہیں، لیکن میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، اس کے لیے یہ جملے یہ تمہیدیں ناگزیر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ میرا ساتھ دیتے رہیے جملے کے اوپر۔ جانور اپنی غذا میں گوشت نہیں کھاتا، یہ اس کی جبلت ہے، اللہ نے پیدا کر دیا اس کو، وہ کھائے گا، دانا کھائے گا۔ اور عقاب کبھی دانا نہیں کھائے گا، وہ اس کی جبلت ہے، ٹھیک ہے نا؟ گھوڑا اپنی غذا میں کبھی جانور کا گوشت نہیں کھاتا، یہ اس کی فطرت، اس کی جبلت ہے۔ اور اس کے برعکس شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا۔ تو جس کو جس شریعت پر لگا دیا وہ اس پر چل رہا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، جس جانور کو جس جبلت پر، جس شریعت پر، جس قانون پر اللہ نے لگایا ہے وہ اس پر چل رہا ہے۔ جو دانے والا ہے وہ دانا کھاتا ہے، جو گوشت والا ہے وہ گوشت کھاتا ہے، جو گھاس والا ہے وہ گھاس کھاتا ہے۔ تو جس طریقے سے جانوروں کے لیے جبلت ہے، ویسے ہی ہم انسانوں کے لیے فطرت ہے۔ اللہ نے سورہ روم میں کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے اپنی بنائی ہوئی فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جب دنیا میں آیا تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مخصوص فطرت لے کر آئے۔ میں ہوں یا آپ، جب انسان کا بچہ ہے تو جب دنیا میں آئے گا تو ایک مخصوص فطرت لے کر آئے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جتنے بچے آئے وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر آئے۔ توجہ سننے والوں میں یہ جملے کو توجہ سے سننا تاکہ جملہ حاضر ہو جائے۔ جتنے بچے آئے وہ اللہ کی بنائی، توجہ ہے، ہوا کریں میرے ساتھ ساتھ، سامنے بیٹھے ہوئے تو ہوا کرنا ہے۔ جتنے بچے آئے وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر آئے۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کی بنائی فطرت پر آئے؟ مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ کہ بے گناہ آئے، معصوم آئے، بے خطا آئے۔ کوئی بچہ گناہگار نہیں آتا، گناہ بعد میں کرتا ہے، بھیجا پہلے جاتا ہے۔ تو اللہ نے تخلیق میں یہ اصول رکھ کے بتا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا معصوم بن کر آئے گا۔
اللہ نے تخلیق میں یہ اصول رکھ کے بتا دیا. آگے آ جائے, آگے پیچھے والے خاموش خاموش بیٹھے ہوئے, ذرا سا آگے آئے, پانی کی بوتل چھوڑ دو, ذرا آگے آ جائے, ذرا سا تھوڑا سا اور آگے آ جائے, اور آگے آ جائے, ذرا سا جلدی آگے آ جائے. بس اب جو جملے کے ساتھ توجہ رکھیں آپ لوگ, آپ بیدار سننے والے ہیں اور باتوں کو سمجھتے ہیں, یہ باتیں سمجھتے ہیں, میں نے موضوع چھڑا ہوا ہے. اب گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا کہ جتنے بھی بچے آ رہے ہیں انسان کے, اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پہ آ رہے ہیں. سورہ روم نے کہا, میں نے نہیں کہا, فطرت اللہ التی, اللہ کی فطرت. کیا مطلب؟ یعنی معصوم آیا. تو جو بچہ بھی انسان کا آیا وہ معصوم آیا. آپ کہتے ہیں بچہ معصوم ہے نا. اچھا, تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر. وہ سوال یہ ہے کہ جناب بچہ آیا تھا معصوم, یعنی کیا مطلب؟ بے گناہ آیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ بڑے ہو کر اس کی زندگی میں گناہ کہاں سے آیا؟ آپ کہہ رہے ہیں معصوم آیا بچہ ہے نا, بچہ معصوم آیا, بے گناہ ہے. تو جب بڑا ہوا ہے بچہ تو اس کی زندگی میں یہ اتنی گناہ, یہ اتنی بدعمالیاں, یہ اتنی بدکرداریاں, یہ بے ایمانیاں بڑے ہونے کے بعد اس کی زندگی میں آئی کہاں سے؟ پیدا تو ہوا تھا معصوم, پیدا تو بے گناہ آیا تھا, پیدا تو بے عیب آیا تھا, معصوم آیا تھا, یہ گناہ کہاں سے آ گئے؟ ایک سوال ہے نا, اور لاجیکل بڑا منطقی سوال ہے. آپ بھی کر سکتے ہیں, میں بھی کر سکتا ہوں, ہے نا. اب اسی توجہ کرنا, میں آپ کے وقت کو لے رہا ہوں اس کسی پیغام کے لیے. اب اسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہے کہ بھائی پیدا ہوا تھا, بے گناہ آیا تھا, یہ بڑے ہونے کے بعد اتنی سرکشیاں, اتنی بغاوتیں, اتنی بے ایمانیاں, اتنی بدعمالیاں, اتنی بدکرداریاں, اتنے گناہ, اتنی نافرمانیاں اس کے کردار میں, اس کے کیریکٹر میں آئی کہاں سے, ہے نا. تو اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. اتنا مطلب آ گیا میرے سامنے, اب میرے ساتھ دیکھ رکھیے گا. سوال یہ ہے کہ بڑا ہو کر یہ گناہگار بنا کیسے, ہے نا. تو دیکھو پیدا ہوا تھا کس پر؟ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر. کیا مطلب تھا اس کا؟ یعنی بے گناہ, بے گناہ پیدا ہوا تھا, اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوا, یعنی بے گناہ پیدا ہوا. دوستوں اگر تنہا فطرت ہوتی, توجہ کریں جملے کے اوپر, اگر تنہا فطرت ہوتی انسان کا کچھ نہ ہوتا تو انسان ناک کی سیدھ میں چلتا ہوا جنت میں پہنچ جاتا. سلامت بولا بات. جو جملہ کا ہے توجہ کریں, اگر تنہا فطرت ہو میرے میں آپ میں تو ہمارے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. انسان 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال 100 سال گزار کر سیدھا جنت سے پہنچ جائے گا, ہے نا. تو فطرت اگر تنہا ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہو, لیکن مسئلہ بن گیا. مسئلہ یہ ہے کہ تنہا فطرت نہیں ہے. اچھا, تو تنہا فطرت نہیں تو ساتھ میں فطرت کے اور ہے کیا, ہے نا. اس چیز کو تلاش کرنا ہے تاکہ اس سوال کا جواب مل جائے کہ یہ گناہ کہاں سے آئے. دیکھیں سائنس کا بڑا مشہور فارمولہ ہے, سائنس کا فارمولہ ہے کہ جب آپ باہر کھڑے ہو کر پتھر کو ہوا میں اچھالیں گے تو سائنس کہتی ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ کی طاقت رہے گی پتھر اوپر جاتا رہے گا, اور جہاں ہاتھ کی طاقت ختم ہوئی پتھر نیچے آ جائے گا. یہ پتھر نیچے کیوں آیا؟ اوپر گیا تھا نا, اوپر جاتا رہتا, یہ نیچے کیوں آیا؟ سائنس نے کہا کہ جناب توجہ, اسی جملے سے مجھے فیصلہ کرنا ہے. سائنس نے کہا جناب بڑی بیداری سے آپ سن رہے ہیں پورے انہمام کے ساتھ, میں آپ کا شکر گزار ہوں, لیکن ذرا میرے ساتھ یہ کہ مجھے آیتیں پڑھنی ہے. یہ جملے ناگزیر ہے, پہلے بھی کہہ رہا ہوں میں, اس لیے میں جملے کو پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ آیتیں واضح ہو جائیں. سائنس کہتی ہے کہ جناب دو چیزیں اس پتھر سے ٹکرا رہی تھی. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ جانے میں ایک, اس کو سبق صحیح کریں یار, نکال دیں بھائی, نکال دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, بآواز بلندتر صلوات. ذرا مجمع آ گیا ہے, اگر آپ تھکے نہیں ہیں واقعی اور سارے بچے نوجوان سننے کے موڈ سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا بلند ترین صلوات مل کے پڑھے محمد والے محمد پر. تھوڑا سا ذرا سا آگے آگے ذرا سا آگے آگے, ٹھیک ہے. جو گفتگو جس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے میرا ساتھ دیے گا تاکہ آگے جلدی آگے آ جائیں, تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے. میں چاہوں گا کہ ہر سننے والے کو لے کے ساتھ چلیں, ٹھیک ہے. اب ذرا بولنا ہے آپ کو تاکہ کوئی پیغام ہٹ کیا ہو جائے. دیکھیں یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں سمجھے یہ درس قرآن بھی ہے, مجلس بھی ہے نا, اور مل کے ہمیں فیصلہ نکالنا ہے قرآن سے. میں نے 2-3 دفعہ آپ کے سامنے اعلان کیا ہے کہ میں نے آیتیں نہیں پڑھی, آپ کے ذہن آمادہ ہے, اب میں قریب ہو گیا ہوں آیتوں سے, ٹھیک ہے نا. تو سوال کیا تھا کہ پیدا ہوا تھا انسان معصوم اللہ کی فطرت پر, یہ گناہ کہاں سے آئے گا, ہے نا. میں نے مثال کیا دی تھی آپ کے سامنے, پتھر کو اٹھا کے اوپر پھینکیں گے تو چلتا رہے گا. کیوں؟ اس سے کہ چلا جا رہا ہے. نیچے کیوں آیا؟ نیچے اس لیے آیا کہ ہاتھ کی طاقت ختم ہو گئی. اچھا تو نیچے آیا کیوں؟
سائنسدان کہتے ہیں کہ دو چیزیں اس سے ٹکرا رہی تھی، توجہ والی بات جتنا میرا بیٹھا ہوا ہے. ایک تو جانے میں ہوا روک رہی تھی. ہوا ہے نا، پتھر جب پھینکیں گے، اب جیسے یہاں بیٹھے پنکھا چل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، پتھر پھینکیں گے تو ہوا اس کو دبائے گی، ہے نا. اب کیونکہ طاقت آپ کی زیادہ ہے ہاتھ کی، اس سے ہوا کا اثر نہیں ہوگا، پتھر اوپر جائے گا. لیکن ایک وقت آئے گا جب پتھر نیچے آ جائے گا، ہے نا. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جانے میں ہوا روک رہی ہے، اور دوسری چیز بڑی مشہور ہے، زمین کی کشش اس پتھر کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. دو چیزیں ہو گئی، ایک ہوا کی مزاحمت، دوسری زمین کی کشش. یعنی اگر سائنسدان کہتے ہیں کہ اس پتھر سے ہوا کی مزاحمت اور زمین کی کشش کو نکال لیں تو اب جو پتھر آپ پھینکیں گے وہ قیامت تک چلتا رہے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت. مل کے بھی آواز نہیں آ رہی مجھے، مل کے ساتھ چلے پیغام دے رہے ہیں. میں نے کہا یہ پتھر نیچے کیوں آیا؟ کہا کہ بھائی زمین کھینچ رہی ہے، ہوا روک رہی ہے. میں نے کہا اچھا اگر نکال دیا جائے گا اب جو پتھر پھینکیں گے تو وہ چلتا رہے گا، سال گزر جائے 2 سال گزر جائے وہ پتھر چلتا رہے گا قیامت تک. کیوں چلتا رہے گا؟ توجہ نہیں معلوم. میرے علمی سے باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے کہ آپ نے ہوا کی مزاحمت اور زمین کی کشش کو پتھر سے نکال دیا، ہے نا. بس یہی ہوا انسان کے ساتھ. انسان پیدا ہوا تھا اللہ کی فطرت پر، درمیان میں آ گئی مزاحمت، اور وہ مزاحمت ہی انسان کی ضرورت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے سلامت رہے. وقت میرا ساتھ رہے گا. انسان پیدا ہوا تھا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر، یعنی معصوم، لیکن فقط فطرت نہیں تھی، درمیان میں آ گئی مزاحمت، اور وہ مزاحمت کوئی الگ چیز نہیں تھی، انسان کی اپنی ضرورت تھی. وہ ضرورت کیا تھی انسان کی؟ کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، تھکنے میں آرام کرنے کی ضرورت، جب نیند آئے تو سونے کی ضرورت، ہے نا. تو یہ ساری ضرورتیں ٹکرا رہی تھی. اب ضرورت میں اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا. ضرورت اپنی طرف کھینچ رہی ہے. خدا کرے جملہ پہنچے، میرا ساتھ کریں. ضرورت میں اور فطرت میں ٹکراؤ ہو گیا. ضرورت انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ضرورت کہتی ہے کھاؤ پیو آرام کرو عیش کرو سو عیش کرو. ضرورت کہتی ہے کھاؤ پیو دنیا میں عیش کرو. فطرت کہتی ہے کہ نہیں، خدا تک جاؤ. خدا کرے آواز جو سلامت ہے، آپ سے بول رہا ہوں، پیچھے والے میرے ساتھ دیتے رہے. ضرورت کہتی ہے کھاؤ پیو دنیا میں عیش کرو. فطرت کہتی ہے کہ نہیں، دنیا کو چھوڑ کر آخرت تک جاؤ، اللہ تک جاؤ، جنت میں جاؤ. تو ضرورت میں اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا. یہ اپنی طرف کھینچے، وہ اپنی طرف کھینچے. اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں نے عقل کو حاکم بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مل کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں نے عقل کو حاکم بنایا. اب تو میرے سامنے صاحبان عقل بیٹھے ہوئے لطف لیں گے انشاءاللہ. اللہ نے کہا میں نے عقل کو حاکم بنایا ہے. اب تمہارا فیصلہ ہوگا عقل کی بنیاد پر. عقل کہے کہ ضرورت میں رک جاؤ تو رک جاؤ، عقل کہے کہ آخر تک جاؤ تو آخر تک جاؤ. تب ضرورت اور فطرت میں ٹکراؤ ہوا. اللہ نے عقل کو حاکم بنایا. تو آپ نے دیکھا کتنی اہم ہے عقل، کہ پوری آخرت کا دار و مدار اللہ نے اس عقل پہ رکھ دیا. جو جب عقل کو اتنا اہم بنایا تو ہر اس چیز کو حرام کر دیا جو عقل پہ پردہ ڈالتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت ہے. مل کے آواز نہیں آ رہی، ذرا دعا کر یار سامنے بیٹھے ہوتے مل کے چلے. اللہ نے ہر اس چیز کو حرام کر دیا. میرے پیچھے میرے ساتھ دیتے رہنا جو عقل پہ پردہ ڈالتے. اب سمجھ میں آیا کہ منشیات کو کیوں حرام کیا. اس لیے کہ عقل کیا بولا کریں یار، ذرا دعا کریں. آواز نہیں آ رہی مجھے، آپ پیچھے والے سارے بول رہے ہیں، ذرا مل کے ساتھ چلیں. منشیات کو اس لیے حرام کیا کہ اس کے استعمال سے نعوذ باللہ عقل ضائع ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی ہے نا. تو اب پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ بڑے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرا ساتھ دیتے رہنا. یہ محنت رائے گا نہ ہونے پائے. میں بڑی محنت سے آپ کو یہاں تک لے کر آیا ہوں، آپ نے میرے ساتھ محنت کی ہے، یہ محنت رائے گا نہ ہونے پائے. اب پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت میں اور فطرت میں جب ٹکراؤ ہوا تو اللہ نے عقل کو حاکم بنایا. لیکن عقلیں بھی تو کبھی کبھی بے لگام ہو جاتی ہیں. عقلیں بھی تو کبھی، آواز نہیں آ رہی پیچھے والوں کی، عقلیں بھی تو کبھی کبھی بے لگام ہو جاتی ہیں. وہ بھی عقل مند ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے، اور وہ بھی عقل مند ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے. تو ضرورت اگر بگڑ جائے عقل حاکم بنے. مالک اگر عقل پہ قابو ہو جائے تو کون حاکم بنے؟ کہا گھبراؤ نہیں. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. علم اگرچہ کم دیا ہے لیکن دیا ہے تو عقل کو کنٹرول کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہے مجھے مل کے پیچھے والے میں ساتھ دیتے رہتے کہ
اللہ کا اللہ کا گھبراؤ نہیں, عقل دی ہے تمہیں ہم نے, عقل کے ذریعے ضرورت کو کنٹرول کرو. مالک عقل کو بے لگام ہوتی ہے, کیا گھبراؤ نہیں, ہم نے علم تمہیں قلیل دیا ہے, ہم نے تمہیں علم کم دیا ہے, لیکن دیا ہے تو عقل کو کنٹرول کرو. تو اس فیصلہ کیا ہوا کہ اگر ضرورت بگڑ جائے عقل حاکم بنے, اگر عقل بے قابو ہو جائے تو علم حاکم بنے. مالک اگر علم سرکش ہو جائے تو کیا کرے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت رہے مولا آباد رکھے. بھئی سوال ہے نا, اگر مولا آباد رکھے آپ کو میرے ساتھ رہے گا, اگر تھکے تو مزہ نہیں آئے گا. اگر ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے, اگر عقل بے قابو ہو جائے تو کون سدھارے؟ علم سدھارے, ہے نا. مالک اگر علم سرکش ہو جائے, اگر علم باغی ہو جائے, اگر علم سے بڑھ جائے تو کیا کرے؟ کیا گھبراؤ نہیں. سورہ قیامت توجہ کرے, سورہ قیامت, فلا اقسم بالنفس اللوامہ, ہم نے تمہیں ایسا نفس دیا ہے جو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت ہے مولا آباد رکھے. اب جملہ سنبھالنا ہے والوں, آواز نہیں آ رہی ہے والوں کی, آواز نہیں آ رہی ہے والوں کی. اب جملہ سنبھالنا ہے. اگر ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے, اگر عقل بے قابو ہو جائے علم سدھارے, اگر علم میں سرکشی آ جائے تو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں نفس دیا ہے جو برے کاموں پر ملامت کرتا ہے. تو ضرورت بگڑے عقل سدھارے, عقل بگڑے علم سدھارے, اگر علم سرکش ہو جائے تو نفس سدھارے. مالک اگر نفس باقی ہو جائے تو کیا کرے؟ بولے یار میرے ساتھ مل کے ساتھ جائے. ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے, آواز نہیں آئی, مل کے ساتھ چلے. فیصلہ کرنا ہے تو مل کے کرے. میں آپ کی بیٹائی رکھنا چاہ رہا ہوں. اگر ضرورت بگڑ جائے تو عمل کنٹرول کرے, اگر عقل بگڑ جائے تو علم کنٹرول کرے, اگر علم سرکش ہو جائے تو ہم نے نفس دیا ہے جو برے کاموں میں ملامت کرتا ہے, نفس کنٹرول کرے. مالک اگر نفس سرکش ہو جائے, اگر نفس باقی ہو جائے, اگر نفس سرکش ہو جائے تو کیا کرے؟ کیا سورہ جمعہ پڑھو, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, محمد کو اس لیے بھیجا کہ نفسوں کو بھاگ بنائے. آواز نہیں آئی مجھے, نہیں معلوم میرے مجمع میں ساتھ ہے یا نہیں ہے. نہیں, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ رہی. جو سامنے بیٹھا ہے میرے ساتھ بولتا رہے. اگر ضرورت بگڑ جائے عقل سدھارے, عقل بگڑ جائے علم سدھارے, اگر علم باقی ہو جائے تو ہم نے نفس دیا ہے نفس سدھارے, اگر نفس باقی ہو جائے تو کیا کرے؟ کہا محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کا پاک بنائے. تو یہی پیغام تھا کہ آ جاؤ محمد کے سایہ رحمت میں. اگر محمد کے سایہ رحمت میں آ گئے تو کیا ضرورت برابر کرے گی؟ اگر محمد کے سایہ رحمت میں آ گئے تو نہ ضرورت بغاوت کرے گی, نہ علم اپنی حد سے بڑھے گا, نہ علم میں حافظ سے حد بڑھے گا, نہ ضرورت بغاوت کرے گی, نہ عقل سرکشی کرے گی, نہ نفس میں بے چینی ہوگی. آ جاؤ محمد کے قدموں میں اور تھام لو محمد کی جوتیوں کو. لیکن خبردار, محمد کو رسول سمجھ کے آنا, اپنی جیسا سمجھ کے مت آنا. تو ہاتھوں بلند کر کے بابا دے بلند سلام. جلدی آ جائے. ماشاء اللہ. اپنے اپنے دل کی مراد پائے گا. پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی ہے, مل کے ذرا مل کے بلند ترین سلوات محمد والے محمد پر. میرے خیال میں تھک گئے سارے سننے والے, تھکے تو نہیں ہیں؟ مل کے بولے, پیچھے مل کے سارے بولے. مولا کیسے کہتے ہیں؟ آپ بھی بولے, آپ بھی بولے, سب بولے. ماشاء اللہ. محمد والے محمد. میں بہت سی چیزیں پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا, آپ کی تھکن دیکھ کر شاید میں بیان کو مختصر کر دوں. نہیں واقعی میں کہہ رہا ہوں, یعنی کل کا دن بھی ہے, کل بھی گفتگو ہوگی, ٹھیک ہے نا. اب بولنا نہ پڑے, سب مل کے جواب دیا کریں, اس عبادت ہے یہ. ساتھ مل کے ساتھ چلے گئے.
नबी के चाहने वाले हैं, जरा साथ देते रहेगा मेरा। इसे जो मैंने जुमला कहा है पूरी जिम्मेदारी से कहा है आपके सामने, ताकि वो सुनने का और पढ़ने का मज़ा उसी वक्त आता है जब सारा सुनने मजमा बेदार रहे, ठीक है ना। मैं अपने प्यारे नबी का जिक्र कर रहा था और अब दिल चाह रहा है कि मैं नबूवत ही का जिक्र करूँगा, लेकिन देखिए सारे नबियों पर हमारा सलाम है, आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी पे हमारा सलाम, ठीक है। आदम पे सलाम तवज्जो है, बोला हुआ करते रहे, बोला सलामत रखे आपको। आदम पे सलाम, अब फैसला आप करिएगा, मैं आगे पढ़ूंगा और आयतें पढ़नी है, लेकिन आपकी बेदारी देखना चाह रहा हूँ। अगर आप बेदार हैं इंशाल्लाह तो एक जुमला और आपको दिया होगा। आदम पे हमारा सलाम, नूह पे हमारा सलाम, इब्राहिम पे सलाम, मूसा पे सलाम, ईसा पे सलाम, सब पे हमारा सलाम। और मैं भी आयत पढ़ूंगा आपके सामने कि कितने बड़े बड़े नबियों का जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने किया है। 28-29 अंबिया का नाम अल्लाह ने कुरान में लिया है ना, 1.25 लाख अंबिया है, सब पे हमारा ईमान है। लेकिन मुझे बताएं, मेरे नबी और अली वाले बैठे हुए, मुझे बताएं कि हजरत आदम पे सलाम है, लेकिन हजरत आदम अगर दुनिया से चले जाए, मैं नबी का जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने और मैं फिर बयान करूंगा, तो क्या आप इजाजत देते हैं कि हजरत आदम को पैगंबर के मकाम में बैठा दिया जाए? कहा भाई नहीं, आदम पे हमारा सलाम, लेकिन आदम मोहम्मद के मकाम पे नहीं बैठ सकते। मैंने कहा हजरत नूह तो साहिब शरीयत है, तवज्जो करने वालों, अगर मेरा मोहम्मद चला जाए तो हजरत नूह को लाकर मोहम्मद के मकाम में बिठाओ, कहा नूह पे हमारा सलाम, लेकिन मोहम्मद के मकाम पर नूह नहीं बैठ सकते। मैंने कहा इब्राहिम तो सबसे अफजल है मोहम्मद को छोड़कर, अगर मेरा मोहम्मद चला जाए, मेरा पीछे साथ देना, तो इब्राहिम को लाकर मोहम्मद के तख्त पे बिठाओ, कहा इब्राहिम पे सलाम, लेकिन इब्राहिम मोहम्मद के मकाम पे नहीं बैठ सकते। मैंने कहा मूसा कलीमुल्लाह को बिठाओ, कहा सलाम है, लेकिन मूसा नहीं बैठ सकते। मैंने कहा ईसा रूहुल्लाह को बिठाओ, कहा ईसा पे सलाम, लेकिन मोहम्मद के मकाम पे नहीं बैठ सकते। तो मुझे बताओ नबी वालों, अली वालों, जब 5 अंबिया मोहम्मद की जगह पे नहीं बैठ सके, तो ऊँटनी का दूध पीने वाले कैसे बैठ जाएंगे? मिलिए सारे बोला बात रखे, बस बयान का बयान आखिर में नारा लगाए, जुमलों को वजन दे, नारे बहुत लगेंगे इंशाल्लाह, जुमलों को वजन दे ताकि बयान आखिरी मजलिस को करीब हो जाए, ठीक है ना। अब मैं एक नबी का जिक्र कर रहा हूँ, हर नबी पर हमारा ईमान है, मेरा साथ ही रहिएगा। आयतों के हवाले से बयान कर रहा हूँ मैं, जरा मेरा साथ के ऊपर आप लोगों की तवज्जो मेरी तरफ रहनी चाहिए, खास तौर पे इन लोगों से कह रहा हूँ जो बैठे हुए हैं, पूरे सारे बेदार बैठे हुए, अब तो 7-8 दफा हमने अपील कर दी है, अगर आप बेदार हैं तो बाकी बैठे यहाँ पर और पूरी तरीके से साथ है, जुमला कोई जाया नहीं पाए, एक जुमला एक जुमला जो है वो कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में कोशिश कर रहा हूँ पेश करूँ। सूरह मरियम में अल्लाह कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ हा या ऐन स्वाद, जिक्र रहमत रब्बे का अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्म मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्रती आखिरा फहब ली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहु रब्बी रज़िया या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या। मेरे साथ ही रहिएगा जरा, ऐसा नहीं भाई नारा आखिर में आएगा, बिल्कुल थोड़ा साथ देते रहे हैं। पढ़ूं, आपसे बोल रहा हूँ, अगर मैं साथ दीगा। ये सूरह मरियम की आयतें थी जो मैंने आपके सामने पढ़ी, 19वां सूरा, ठीक है ना। और इस सूरह मरियम के बारे में मासूम फरमाते हैं कि जो इस सूरह को मुदावमत से पढ़े, यानी पाबंदी से पढ़ता रहे, वो नहीं मरता जब तक कि अपने नफ्स, अपनी औलाद और अपने माल में बेनियाजी न देख ले। अब जो जिक्र हुआ है इस आयत के अंदर एक नबी का, है ना, एक मासूम नबी का जिक्र हुआ है, हजरत ज़करिया। उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, कहा परवरदिगार मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, है ना, इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिया, मुझे अपने क़राबतदारों से खौफ है, तो परवरदिगार क्या कर दे, अपने पास से मुझे बेटा दे दे जो मेरा वारिस बन जाए। मुफस्सिर ने इस आयत के ज़हन में लिखा कि यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि ज़करिया ने विरासत का जिक्र किया है, अल्लाह से ये कहा है कि जो परवरदिगार एक बेटा दे दे, ठीक है ना।
لیکن یہاں مراد وراثت سے جو زکریا نے مانگی ہے بیٹے، یہ مال کی وراثت نہیں ہے کہ زکریا کوئی بہت بڑے سرمایہ دار تھے، پیسے والے تھے، لینڈ لارڈ تھے، کروڑوں روپے تھے ان کے پاس، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے مال کا خوف دیکھا کہ بھائی میرے پاس مال اٹھ جائے گا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کر لی پروردگار مجھے بیٹا دے دے جو میرے مال کو بچائے۔ مفسر کہتا ہے کہ نہیں، یہاں مراد مال کی نہیں وراثت ہے، یہاں زکریا کو خوف تھا کہ کہیں دین نہ مٹ جائے۔ توجہ کریں، ایک میں کہنا چاہ رہا ہوں علی والوں کا خاموش کوئی بیٹھے گا، آواز نہیں آ رہی ہے میرے کی طرف چلے تاکہ منانے کا لطف آئے، ورنہ بات ہے کہ پیچھے سے تو کہتے ہیں اب آواز آنی چاہیے جب دل دے دوں میں اور دل میں اتر جائے، تو اب سوچنا نہیں ہے، دل میں اتر جائے، سمجھ میں آ رہا ہے جملہ تو جملہ ظاہر ہونے پائے۔ میں نے اپنا جملہ نہیں کہا، میں نے مفسر کا جملہ کہا۔ مفسر کہتا ہے کہ یہاں پر جو زکریا نے بیٹا مانگا تھا، وراثت کا ذکر کیا تھا، تو مال کا وارث نہیں مانگا، دین کا مانگا، شریعت کا مانگا، احکام کا مانگا۔ ان کو ڈر تھا کہ کہیں شریعت میں مٹ جائے، احکام میں مٹ جائے۔ حالانکہ دیکھیں آیت کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ زکریا نے وہ دین کا وارث مانگا۔ آیت میں تو یہ ہے کہ پروردگار وارث دے دے، ٹھیک ہے نا، وارث دے دے۔ اچھا میں آیت پڑھ رہا ہوں اپنے سامنے، زکریا نے یہ کب کہا کہ پروردگار مجھے بیٹا دے دے؟ یہ نہیں کہا۔ زکریا اگر یہ کہتے کہ مجھے بیٹا دے دے تو آیت ہوتی حبلی من لدنک ولدا، پروردگار مجھے اپنے پاس سے ولد دے دے۔ ولد یعنی بولنا یار، میں بول بیٹا نہیں کہا، کیا کہا زکریا نے؟ لطف حبلی من لدنک ولیہ، پروردگار اپنے پاس سے ولی دے دے جو دین کو بچائے۔ یعنی ہر بیٹا دین نہیں بچاتا، کرے جملہ پہنچے۔ زکریا نے کہا ہر بیٹا دین نہیں بچاتا، ہے نا۔ مفسر نے لکھا ہے کہ جہاں مراد مال کی وراثت نہیں ہے، دین کی وراثت، شریعت کی وراثت، احکام کی وراثت، ٹھیک ہے نا۔ تو زکریا نے بیٹا تو مانگا ہی نہیں، زکریا نے کہا پروردگار اپنے پاس سے ولی دے دے۔ زکریا کو پتا تھا کہ ہر بیٹا دین نہیں بچاتا، پروردگار وہ ولی دے، وہ ولی دے جو دین کو بچائے، شریعت کو بچائے۔ اور زکریا کو معلوم تھا کہ ولیوں کی دو قسمیں، کچھ خدا ساختہ، کچھ خود ساختہ۔ والوں میرے ساتھ ہوتے رہو، کچھ خدا چاہتا کچھ خود چاہتا۔ زکریا کو پتا تھا کہ ولیوں کی دو قسمیں، کچھ کو بندے بناتے ہیں، کچھ کو خدا بناتا ہے، اس لیے دعا میں اضافہ کیا، وجعلہ رب رضیہ، پروردگار ایسا ولی دے جو تیرا پسندیدہ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے سامنے آ جائے، پروردگار ایسا ولی دے جو تیرا رضی ہو، رضی کے معنی پسندیدہ۔ علی والوں مجھے قرآن میں، مجھے عربی زبان میں دو لفظ ملے پسندیدہ کے لیے۔ پسندیدہ کو عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے رضی، رضی کے معنی پسندیدہ، اور ایک ہے مرتضی، مرتضی کے معنی پسندیدہ۔ تو مجھے کہنے دو کہ جو زکریا کے گھر میں زکریا کا ولی بن کر آئے اسے ولی مرتضی کہتے ہیں، اور جو خدا کے گھر میں محمد کا وارث بن کر آئے اسے علی مرتضی کہتے ہیں۔ بلند ترین سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اگر یہ بلند سلوات ہے تو آہستہ پڑھ دیں، بلند ترین سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ یہ آواز تیز کر کے چھوڑے تو آہستہ نہ کیا کریں، مل کے بولے، مل کے بولے ذرا۔ اللہ اکبر، مل کے بولے، مل کے سارے ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، مل کے بولا کرے ماشاءاللہ، پیچھے والے بھی ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ بس اب بیان میرا بہت طویل نہیں ہوگا، میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ یہ جملہ جو میں نے کہا ہے آپ کے سامنے، اسی جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور بڑا قیمتی جملہ ہے جو آپ میں ہدیہ کر رہا ہوں سننے والوں کو، لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ میرا ساتھ دیں، میرا ساتھ دیں، بہت قیمتی بات ہے جو اب میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ ساری قیمتی باتیں آپ نے سن لی ہے نا۔ اب اس ایک مسئلے کو قرآن سے حل کرنا ہے تاکہ قیامت تک جو سننے والا بیٹھا ہوا ہے انشاءاللہ، میرا بچہ ہو یا بزرگ ہو یا نوجوان ہو، یہ پیغام قرآن مجید کا وہ فرش ادا سے لے کے اٹھے، بس مولا مجھے تاثیر دے کہ میں یہ پیغام پہنچا سکوں اور بیان کو آخری منزل کو قریب کر دوں، ہے نا۔ تو کیا کہا زکریا نے؟ پروردگار مجھے ایسا وارث دے دے جو
دین کا وارث. حالانکہ قرآن میں کوئی قید نہیں ہے کہ وہ دین کا وارث ہوگا اور مادی نہیں ہوگا, مانوی ہوگا, کوئی نہیں ہے نا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مفسر کے قول کو مان لیا جائے کہ بھائی زکریا نے جو وارث مانگا تھا وہ کیا تھا؟ دین تھا, ہے نا. میں قرآن میں بار بار کہہ رہا ہوں, قرآن میں کوئی مینشن نہیں ہے, قرآن میں خالی ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب. یہ جملہ پہنچے قرآن میں ہے پروردگار میرا مجھے وارث دے دے. اب دین کا ہو یا دنیا کا ہو کوئی قید نہیں ہے, لیکن مفسر نے کہا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کے قول کو مان لے کہ بھائی تم کہہ رہے ہو کہ یہاں مراد دین کی وراثت ہے تو مان لو, ہے نا. تو وراثتوں کی تو دو قسمیں ہیں, میں بڑا آسان کر رہا ہوں میرا ساتھ کریں نا. اس جملے کے لیے بس اگر میں نے پڑھ دیا اور ختم ہو گیا تو آپ پیغام لے کے اٹھیں گے. اب میرا ساتھ یہ کہ تاکہ جملہ پوری طاقت سے پہنچے. جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اتنا دیر سے میرا ساتھ دے رہا تھا, اس جملے کو میں بہت آسان اور آہستہ کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ کوئی جملہ بھی ضائع نہ ہونے پائے. لیکن وراثت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہے مادی, ذرا بولتے رہنا, اشارے کرنے آواز نہیں آ رہی, ذرا ہوا کریں میں. ایک ہے مادی اور ایک ہے مانوی, ہے نا. زکریا نے جو وارث مانگا مفسر نے کیا کہا یہ مادی نہیں ہے, مانوی یعنی دین کا وارث ہے. ٹھیک ہے, مان لے اس کے بعد کو بھی جناب کی وراثت یہ ہے وہ مانوی تھی. لیکن فقط قرآن میں کوئی زکریا ہی کی وراثت اس کے تھوڑی ہے, اور نبی بھی گزرے ہیں. اور قرآن نے کہا ہے ورثہ سلیمان و داؤد, سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. بھائی قرآن بول رہا ہے نا, میں نہیں بول رہا, قرآن بول رہا ہے. سلیمان داؤد کے وارث ہوئے, داؤد والد ہے, سلیمان بیٹے ہیں, ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ سلیمان بھی وارث بنے. اب ذرا قرآن کو پوچھ بتا دو, میرے والی والوں ساتھ رہنا, بس یہ جملہ آپ کے ذہن میں اتر گیا, میرے آنے کا مطلب سمجھ جائے گا. اب ذرا قرآن سے پوچھیں کہ بھائی سلیمان بھی وارث بنے ہیں, کہ سلیمان کی وراثت ہے کیا, ہے نا. تو قرآن نے جب سلیمان کی دعا کو نقل کیا تو جانتے کیا کہا؟ سلیمان نے کہا حبلی ملکن, پروردگار مجھے اپنے پاس سے ملک دے دے. ملک دین کا نام نہیں ہے, ملک شریعت کا نام نہیں ہے, ملک کتاب کا نام نہیں ہے, ملک احکام کا نام نہیں ہے. ملک ہے اقتدار, ملک ہے کرسی, ملک ہے پیسہ, ملک ہے دنیا. تو سمجھ میں آ گیا ہمارے کہ زکریا کی وراثت مانوی تھی لیکن سلیمان کی مادی ہے. مولا بات کے بھائی قرآن بول رہا ہے نا پروردگار مجھے کیا دے دے, ملک دے دے. ملک دین تو نہیں ہے نا, ملک شریعت تو نہیں ہے, ملک ہے مادی, ملک ہے دنیا. تو سلیمان کی وراثت ہوئی مادی, زکریا کی وراثت ہوئی مانوی. خدا نے دونوں وراثتیں قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا کہ جب وراثت پیغمبر کا مسئلہ آئے تو نہ مادی کا انکار کرنا نہ مانوی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سلامت ہے, مولا بات رکھے. سلامت رہے, مولا بات رکھے. طرف سامنے والے میرا ساتھ دے, جملہ مکمل ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خدا نے دونوں وراثتیں قرآن میں ذکر. پیچھے آواز آ رہی ہے, بولے یار ذرا بولے, منہ سے بولے, آواز آ رہی پیچھے والوں کو؟ ذرا میرا ساتھ یہ کہ آپ کو سنا رہا ہوں. خدا نے دونوں وراثتیں قرآن میں ذکر کر کے بتا دیا کہ جب پیغمبر کی وراثت کا مسئلہ آئے تو خبردار نہ مانوی کا انکار کرنا نہ مادی کا کرنا. اس لیے کہ میں نے دونوں وراثت ذکر کر دی. تو قرآن میں اللہ نے بتایا زکریا کی وراثت بقول مفسر مانوی ہے, سلیمان کی وراثت مادی ہے. اب علی والوں نبی والوں سمجھ میں آیا کہ میری شہزادی نے اپنا حق ماننے کے لیے یہ دونوں آیتیں کیوں پڑھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. میری شہزادی نے اپنا حق ماننے کے لیے یہ دونوں آیتیں کیوں پڑھی؟ اس لیے کہ مسئلہ شہزادی کے نزدیک ایک وراثت کا نہیں تھا. اللہ کرے جملہ پہنچا سکتا. شہزادی کے نزدیک مسئلہ ایک وراثت کا نہیں تھا, مسئلہ دو وراثتوں کا تھا. سلیمان کی وراثت مادی ہے, زکریا کی ہوا کرے والے والوں جملہ ضائع ہو رہا ہے. سلیمان کے پیچھے والا میرے ساتھ دینا بولتے رہنا, آپ سے بول رہا ہوں. سلیمان کی وراثت مانوی نہیں ہے, مادی ہے. زکریا کی وراثت مانوی ہے نا. مفسر نے لکھ دیا شہزادی نے دونوں آیتیں پڑھ کے بتا دیا. کیوں بتا دیا, کیوں آیتیں پڑھی؟ شہزادی کے نزدیک مسئلہ ایک وراثت کا نہیں تھا, مسئلہ تھا دو وراثتوں کا. وہ دو وراثت کون سی تھی؟ شہزادی جاگیر کی وارث ہے, خلیفہ نہیں بن سکتی. علی کا حق خلافت ہے, جاگیر نہیں ہے. علی والوں میں رکھا دیتا ہوں, شہزادی کا حق جاگیر ہے, شہزادی کا حق جاگیر ہے. شہزادی خلافت نہیں دے سکتی. علی کا حق خلافت ہے, جاگیر نہیں ہے. جاگیر ہے مادی وراثت, خلافت ہے مادی وراثت.
मोहब्बत से ले, इस से ले, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हमको मालिक, बस बस बयान खत्म हो रहा है, बस आखिरी कलमात है। और यह है जिम्मेदारान तौहीद। आशूर के दिन खैमे जल गए, सैदानियों के सरों से चादरें छिन गई, सकीना ने तमाचे खाए, कानों से गोशवारे नोच के उतार लिए गए। लेकिन मेरा बीमार इमाम जब सजदे में सर रखता है तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह हक्कन हक्का, ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्कन सिद्का, ला इलाहा इल्लल्लाह शुक्रन शुक्रा। परवरदिगार तेरा शुक्र है। सैयद सज्जाद को पहचानो। खैमों में आग लग गई, सैलानियों के सरों से चादरें छिन गई, छोटी बहन ने तमाचे खाए, उसके कानों से गोशवारा नोच लिया गया। अब्बास मर गए, अब्दुल अकबर मर गए, हुसैन मर गए। और सज्जाद जब सजदे में सर रखते हैं तो कहते हैं परवरदिगार तेरा शुक्र है। क्या चादरों के छिलने पे शुक्र? क्या खैमों के चलने पे शुक्र? नहीं परवरदिगार, हम जो कुर्बानियां देने आए थे हम उन कुर्बानियों में कामयाब हुए। काफिला चला, करबला से कूफे के बाजार में आया। मैं तभी मसाइल नहीं पढ़ूंगा, आपके आवाजें बुलंद हो गई हैं। खुदा आपके रोने को, आपके मातम को अल्लाह कबूल करे। अय्याम अज़ा की 2-3 ही शबी रह गई है ना। काफिला कूफे के बाजार में आया। देखो एक जुमला सुनना, 2 बाजारों में काफिला गया है, कूफा और दमिश्क, और बड़े मिलते जुलते वाक़यात हैं। जो वाक़यात दरबारे कूफा में हुआ, कुछ इख्तिलाफ के साथ वही वाक़या दरबारे दमिश्क में हुआ। काफिला कूफे के बाजार में है, आके रुक गया। शाहरा साफ थी, लोग खुशियां मना रहे थे। सड़कें साफ थी, शाहरा साफ थी, लोग खुशियां मना रहे थे। काफिला आगे जानते क्यों रुका? इसलिए कि इतना मजमा था कि काफिला आगे बढ़ नहीं सकता। अदादारों, छतों पर तमाशा देखने के लिए कुछ औरतें बैठी हुई थी। बीबियों के चेहरे बालों से छुपे हुए थे और बीबियां सदाएं दे रही थी, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह फातिमा, वाह हसना, वाह हुसैना। ज़ैद इब्ने अर्कम सोचने लगे कि जब किसी पर कोई मुसीबत पड़ती है तो अपने खानदान के बुजुर्गों को याद करता है। ये कौन सी बीबियां हैं कि जब इन पर आफत आई तो ये मोहम्मद को याद कर रही है, अली को याद कर रही है, फातिमा हसन को याद कर रही है। ज़ैद अभी सोच रहे थे कि इतने में छत पर औरतें बैठी हुई थी ना, उनमें से एक औरत उतरी, हुर्मे का तबक लिए हुए एक औरत उतरी, शहजादी ज़ैनब के पास आई। शहजादी ज़ैनब की गोद में सकीना बैठी थी। वो औरत आई और कहा, बीबी मैं आपकी और कोई खिदमत तो नहीं कर सकती, मैंने अपने घर वालों का सदका उतारा है, ये सदके की खजूरें हैं, खुद भी खाओ बच्ची को भी खिलाओ। एक बार बीबी ने सर बुलंद किया, कहा ऐ खुरमा लाने वाली, अल्लाह तुझे खुश रखे, इन्ना सदक़ता अलैना हराम, तुझे नहीं मालूम कि सदका हम पर हराम है? कहा बीबी ये कैसी बात कर रही हो, सदका तो खानदान मोहम्मद पर हराम है, ये तुम पर कैसे हराम हो गया? कहा ले जा, ये सदके के खुरमे ले जा। वो औरत घबराई हुई खुरमे का तबक लेकर वापस आई, छत पर गई, ऊपर गई और मालिक मकान को जाकर कहने लगी, ये अजीब बीबियां, मैंने इन्हें सदके के खुरमे पेश किए, तुझे बीबियां कहती है कि सदका हम पे हराम है, सदका तो फकत अहले बैत पे हराम है। उनको नहीं मालूम ये बीबियां कौन है और आपस में बहस कर रही है। मैं तभी मजाक नहीं पढ़ूंगा, आपकी आवाज बुलंद है कि ये बीबियां कौन है।
اتنے میں وہ بچی جو گود میں بیٹھی تھی اس نے اس بیوی سے کہا جس کے چہرے پر بال پڑے تھے کہ پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، میرے لیے ایک گھونٹ پانی کا بندوبست کروا دے۔ رونے والوں تم رو رہے ہو، ہے نا؟ حسین بہت پیاسے تھے لیکن حسین کی پیاس عصر عاشور پر ختم ہو گئی۔ عباس بہت پیاسے تھے، عباس کی پیاس عصر عاشور پر ختم ہو گئی، لیکن سکینہ کب تک پیاسی رہی کچھ نہیں معلوم۔ بس مسائل ہو گئے، خدا کے معنی مقبول کرے۔ پھوپھی اماں میرے لیے ایک گھونٹ پانی کا بندوبست کرتے ہیں۔ وہ جو عورتیں بحث کر رہی تھی نا کہ یہ کون ہے جن پر جو کہتی ہے کہ ہم پر سب کا کھانا حرام ہے، مالک مکان کے کانوں تک آواز آئی کہ بچی پیاسی ہے۔ کہا کہ خورما تو صدقے کے تھا، پانی تو صدقہ نہیں ہے، پانی پلاؤ۔ اس نے وہیں سے پکار کے کہا کہ بی بی ٹھہری رہو، میں تمہاری بچی کے لیے پانی لے کے آتی ہوں۔ وہ اتری، جام آب لے کر آئی، پانی کا جام لے کر آئی، بچی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بی بی جب یہ بچی پانی پی لے تو اس سے کہہ دو کہ میری 3 دعائیں ہیں، ان کے پورا ہونے کی دعا کر دیں۔ اس لیے کہ میں نے اپنی شہزادی فاطمہ زہرا سے سنا ہے کہ اللہ یتیم بچوں کی دعائیں سن لیتا ہے۔ شہزادی زینب نے کوزے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا بی بی سکینہ پانی بعد میں کہنا، پہلے اس عورت کے لیے دعا کرو۔ کہا بی بی بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے کہ میرا شوہر سفر پہ گیا ہوا ہے، دعا کرو کہ میرا شوہر خیریت سے واپس گھر آ جائے۔ بچی نے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا اس بی بی کا شوہر خیریت سے واپس آ جائے۔ کہا بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دعا کرو کہ اللہ تیری طرح میرے بچوں کو یتیم نہ کرے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا اس عورت کے بچوں کو میری طرح یتیم نہ کرنا۔ کہا میری تیری آخری دعا کیا ہے؟ تیری آخری دعا کیا ہے؟ کہا میری آخری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینہ جانا نصیب کرے۔ ارے مدینے کا نام آیا کہ شہزادی زینب نے پکار کے کہا اے بی بی مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا 2 کام ہے، شہزادی زینب کی زیارت کروں گی، اپنے شہزادے حسین کی زیارت